الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 25 اکتوبر بروز سوموار 2021 کا یہ درس قرآن انشاءاللہ سورۃ الانعام آیت نمبر 143 سے لے کر 144 تک جاری رہے گا۔ آپ دعا فرمائیے رب کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل کی غیر حاضری اس وجہ سے تھی کہ حکیم الامت مفسر قرآن اور شاعر مشکات شریف شارح بخاری حضرت علامہ مفتی مختار احمد صاحب نعیمی پڑھی رحمۃ اللہ علیہ، رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے عرس مبارک پر گجرات میری حاضری تھی، میرا بیان تھا۔ مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ علیہ، سارے پڑھیے رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے بیٹے ہیں مفتی مختار احمد نعیمی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے دوسرے بیٹے ہیں مفتی اقتدار احمد رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے پوتے ہیں ماشاءاللہ مفتی عبد القادر خان صاحب نعیمی حافظہ اللہ۔ ان کی دعوت پر میں وہاں تھا کل، اور بیان کی غرض سے اس لیے ناغا ہو گیا۔ پیچھے بیان چل رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کی چیزوں کا فرمایا کہ یہ جانور میں نے حلال کیے ہیں، بوجھ بھی اٹھاتے ہیں اور گوشت بھی تم کو کھلاتے ہیں، اب اس میں سے کھاؤ جو اللہ نے حلال کیا ہے۔ اب آپ نے پچھلی چند آیات میں سن چکے ہیں کہ مشرکین مکہ کیا کہتے تھے کہ بھائی اگر جانور کے پیٹ کے اندر نر ہے، جو بھی بچہ ہے وہ عورتوں پر حرام ہے اور مردوں پر حلال ہے، مگر اگر وہ مرا ہوا پیدا ہو جائے تو پھر سب کے لیے حلال ہے، اور زندہ حلال ہے۔ اپنی طرف سے کچھ حرام کر دیے، کچھ حلال کر دیے۔ آج ذرا ان کو جواب آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ثمانیۃ ازواج، کہ اللہ نے پیدا فرمائے ہیں 8 جوڑے۔ بولے کتنے؟ ذرا سمجھے نا، اب 8 آپ نے گننے ہیں۔ فرمایا من الضأن اثنین، اور بھیڑ سے 2 کون سے ہیں جی؟ بھیڑ اور بھائی بھیڑ دی مؤنث نو کی آکھو گے؟ چھترا تے یار مؤنث مذکر ہو گیا نا، تے مؤنث نو کی آکھو گے؟ چھتری، بھیڑ آکھو گے نا؟ پیڑ چلو کہہ لو، اور ایندا مذکر کی ہویا؟ چھترا۔ تسی تے پھاسی جاندے ہو یار۔ اے 2 تے اے ہو گئے، بولو کتنے ہو گئے جی؟ 2۔ اچھا، وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ، اور 2 بکری چو۔ بکری دے خامد نو کی آکھو گے؟ بکرا۔ تے بکرے دی بیوی نو کی آکھو گے؟ بکری۔ ٹھیک ہے جی، ہن تانوں صحیح سمجھ آئی ہے، ہن تانوں سمجھ نہیں آندا۔ چھتری چھترا اور بکری، یہ کنے ہو گئے؟ 4۔ تے کنے کرنے نے 8۔ اور اگے تو 4 اور سنانا، پہلے انہاں تے تبصرہ سنو۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ میں نے تمہارے لیے حلال کیے ہیں۔ قل، آپ ان سے پوچھئے، فرمائیے، ذکرین حرم، پوچھئے کہ کیا یہ دونوں نر اور مادہ اللہ نے حرام کیے ہیں؟ بولو اللہ نے حرام کیے ہیں۔ اچھا آگے آ رہا ہے جی، قل ذکرین حرم ام الانثیین، ان سے پوچھو کہ کیا اللہ نے یہ دونوں نر حرام کیے ہیں یا دونوں مادائیں حرام کیے ہیں؟ ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا جسے لیے ہوئے ہیں یہ اپنے اندر 2 ماداؤں کے رحم میں، یعنی بکری کے جو پیٹ میں ہے اور اس کے دمبی کے بھیڑ کے جو پیٹ میں ہے، کیا اللہ نے ان دونوں کو حرام کیا ہے؟ اللہ نے پیٹ والے نر اور مادہ کو بھی حرام ہے، اور جو پیدا ہو چکے ہیں ان نر اور مادہ کو بھی حرام ہے۔ نبیونی بعلم، مجھے خبر دو علم کے ساتھ۔ بولو نا، مجھے خبر دو۔ تو علم سے نبی بات کرتا ہے، اور علم سے عالم بات کرتا ہے، اور جاہل کیا کہتا ہے؟ ایسا پہلے تو کبھی نہیں ہوا، ہم نے تو سنا ہی نہیں، ایسا تو کسی مولوی نے کہا ہی نہیں، ایسا تو ہمارے علاقے میں ہوا ہی نہیں،
یہ سب جہالت کی باتیں ہیں. یہی تو وہ کہہ رہے تھے. مالک بن عوف آیا اور کہنے لگا یہ کیا آپ نے سب کچھ حلال کر دیا ہے؟ آخر ہمارے باپ دادا بھی تو حلال حرام جانتے تھے نا. انہوں نے جو چیزیں حرام کی ہے آپ کیوں حلال کر رہے ہیں؟ تو فرمایا ان سے فرمائیے نبیونی بعلم، مجھے خبر دو علم کے ساتھ. بولو مجھے خبر دو، تھوڑا سا بولے نا، مجھے خبر دو. ان کن تم صادقین، اگر تم سچے ہو. پتہ چلا جی جو علم سے بات نہ کرے وہ جھوٹا ہے. بولیے وہ کیا ہے؟ ان کن تم صادقین نبیونی بعلم، مجھے خبر دو علم کے ساتھ. ان کن تم صادقین، اگر تم سچے ہو. تو جھوٹے دے 12 سنگ نہیں لگے ہوندے، جنہیں کوئی علم نہ ہوئے سمجھ لو جھوٹا ہی ہے. بولو جی وہ کیا ہے؟ آپ کی بھی محنت ہے، بات علم سے کرے. آپ تو علماء کو لگامے ڈال رہے ہیں یہ کہہ کر فلاں مولوی نے نہیں کیا. پہلے بھی تو مولوی آئے. بھائی ایک آدمی رب کے قرآن سے بات کر رہا ہے، ایک آدمی رب کے نبی کی زبان سے بات کر رہا ہے. تو بھاڑ میں جائے سارے مولوی اور سارے خطیب، بات تو رب کے قرآن کی چلے گی، آمنہ کے لال کے فرمان کی چلے گی. اس کے مقابلے میں یہ کہنا کہ پہلے ایسا کیوں نہیں ہوا، یہ سچے ہونے کی نشانی. سچا کون ہے؟ جو بات کو مان جائے. بولیے جو بات کو. اب دیکھیں نا آپ نے یہ ایک سجاوٹ کی ہے ماشاءاللہ، یہ آپ نے سجاوٹ کی ہے، ساری لڑیاں لگا دی ہے، روشنائیاں لگا دی ہے. اور ایک سجاوٹ میں کر رہا ہوں کہ روزانہ قرآن کا علم بیان ہو رہا ہے. اب رب کے ہاں دیکھ لینا کہ کس کی سجاوٹ بڑی ہے. میں کہتا ہوں ان لڑیوں سے بہتر ہے کہ تمہاری لڑیاں آگے نماز پڑھے. بولو تمہاری لڑیاں، جو تمہارے بیٹے ہیں، پوترے ہیں، نواسے ہیں، وہ کیا کرے بھائی؟ آ کرے جماعت کے ساتھ نماز پڑھے. ان کو تو تم کچھ کہتے نہیں ہو، اور یہ لگا کے ماشاءاللہ مسجد کی سجاوٹ کر دی ہے. اللہ کہتا ہے کہ میرا گھر اس وقت سجے گا جب پورے نوشہرہ میں کوئی بے نماز نہ رہے. یہ تھے ہولی سبحان اللہ پڑھ دی ہے نا، یہ تھے کوئی نہیں کہنا سبحان اللہ. لالو کم اور لالو بھائی. اب یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ حرام ہے، یہ اچھی بات ہے. آپ اور سجا لیں، جتنا دل کرتا ہے سجا لیں، پورا پاکستان سجا دے، پر پھر بھی نماز فرض ہے. بولیے نماز فرض ہے، اس سے کسی قسم کی معافی. اور اس کے رسالت میں یہ دلیل نہیں چلے گی، نماز چلے گی. ایک آدمی کو مولوی وسط نے بلایا شیخ پورہ میں، بڑے عرصے کی بات ہے، اور وہ 5 دیگے ہر مہینے 11ویں شریف کی دیتا تھا، ہر مہینے، اور نماز ایک بھی. اور میں نے اس کو کہا بھی 5 دیگا نالوں ضروری ہے 5 نمازاں پڑھے. میں نے کہتا تو ہجے بھی ادرو بابی ہے. ہاں جی. وہ کہتا میں نے 2 بابی مارے ہیں، تیسرا تجھے گولی ماروں گا آج کے بعد، خبردار ایسی بات کی. میں کہا جی تسی ایک بھی نہ پڑھو، دیگا پکائی رکھو. اب تو ہو گیا پکا سنی. میرے بھائیو دین کو دین سمجھو اور شریعت کو آگے. سوال دین کا ہونا ہے، گلیوں کی سجاوٹ کا. تو اصل بات تو دین ہے. ہاں اگر دین پر عمل ہے اور ساتھ یہ چیزیں آ جائیں تو کوئی حرج کی بات ہے، ہم اس پہ فتویٰ نہیں لگا رہے. پر یہ کیا بات ہے جی ساری رات گلی سجانے والا فجر کی نماز پڑھتا اور وہ اہل سنت کے کھاتے میں ہے. اب آپ بھی سارے اندھے تو نہیں ہیں، وہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو پھر ہمیں اب تو سنا ہے کہ ملتان کی طرف سے کوئی لڑکی کو بٹھا کر وہ جناب پھرایا گیا ہے، نیٹ پہ آیا ہے. وہ بغیر تو کچھ حیا کرو. اس کا میلاد مصطفیٰ سے کیا تعلق ہے؟ میرے نبی نے تو ننگی عورتوں کو پردہ سکھایا ہے. ننگی عورتوں سے مراد جن کے سر ننگے تھے ان کو اپنی مقدس چادریں عطا فرمائی. اور یہ تم کیا کر رہے ہو؟ کہیں مدینہ منورہ کا ماڈل بنایا جا رہا ہے، کہیں مکہ کا ماڈل سجا کے بازار میں رکھ کے طواف کیا جا رہا ہے. یہ سب جاہل ہیں. اہل سنت کے عقیدہ میلاد سے زور سے بولو ان کا کوئی تعلق ہے؟ اور ہم ان سے بری ہیں. حکومت کو چاہیے کہ ان کو لگام ڈالے. اچھا جی، نبیونی مجھے خبر دو بعلم، علم کے ساتھ، ان کنتم صادقین. وہ اب 4 کی بات تو ہو گئی نا، پیچھے کتنے رہ گئے؟ 4. تو 4 سنیے. وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ، اور 2 اونٹ سے. نر اور نر کو کیا کہیں گے؟ اونٹ صاحب. کم از کم عمران خان دے قدہ تے ہوندا ہے نا. اور مادہ کو کیا کہیں گے؟ اونٹنی. تو اب کتنے ہو گئے؟ 6 ہو گئے نا. آگے چلیے جی.
وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ اور 2 گائے میں سے ایک ڈھگا تو دوسری گاں، بولو نا، دوسری انڈیا دی ماں، اور سمجھ آ گئی ہے؟ ساڈی گاں تے انہاں دی ماں، اور تواڈے تے ہندو کیویں راضی ہوئے تسی انہاں دی ماں نو لمبا پا کے چھریاں پھیردے ہو، پھر انہوں جناب بوٹی ٹکا کر کے پتہ نہیں کیویں کیویں کھا جاندے ہو، اور چھڑتے تسی اوجری بھی نہیں، تو ہندو تمہارے ساتھ صلح کر سکتے ہیں؟ اور ویسے بھی وہ ڈرتے ہیں ہمارے ساتھ کہ جس کی وہ پوجا کرتے ہیں تم اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہو۔ اور آگے ماشاءاللہ ساڈے ٹائر بھی جرنل نے، جس ملک دے ٹائر جرنل ہون اور سگرٹ کمانڈو ہوئے، بولو نا سگرٹ بھائی، اس سے کون ملک لڑے گا؟ بے وقوفی ہے جی کوئی ان سے لڑائی کرے۔ تو بہرحال اب پورے ہو گئے جی 8، بولو تو صحیح یار، 8 پورے ہو گئے نا۔ اللہ کہہ رہا ہے قل، اب ان سے پوچھئے، الذکرین حرم ام الانثیین، کہ کیا اللہ تعالیٰ نے دونوں نر حرام کیے ہیں یا دونوں مادہ، یعنی اونٹنی اونٹ اور گاں اور ڈھگا، ان میں سے کسی کو حرام ہے؟ یا ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا یہ جسے لیے ہوئے ہیں اپنے پیٹ کے اندر 2 مادہ اور نر، یعنی اونٹنی کے اندر پیٹ کے جو ہے نر یا مادہ، اور گائے کے پیٹ میں جو بھی ہے نر یا مادہ، ان کو اللہ نے حرام ہے؟ ام کنتم شہداء، کیا تم موجود تھے اذ وصاکم اللہ بہذا، جب اللہ نے وصیت کی تھی تمہیں اس بات کی کہ یہ حرام ہے یہ حلال ہے، تم وہاں تھے؟ کیا تم پر کوئی وحی آئی ہے؟ تو فرمایا فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ بولیے، جو اللہ پر جھوٹ باندھے، اور لیضل الناس بغیر علم، تاکہ لوگوں کو گمراہ کرے بغیر علم، بغیر علم کے، اپنی جہالت سے، بولیے اپنی جہالت سے۔ اب یہاں ایک حدیث سمجھے، جہاں سے اکثر وہابیہ اور دیوبندی حضرات بڑا دھوکہ دے دیتے ہیں۔ حدیث سن لیں، حضرت علی پاک پڑھی رضی اللہ، یہ بخاری شریف میں آ رہی ہے جی، کہ آپ نے ارادہ کیا کہ میں ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، ان کی بیٹی سے نکاح کرنے کا، بیٹی کا نام تھا حضرت جویریہ پڑھی رضی اللہ تعالی عنہا، وہ مسلمان تھی، اور حضرت علی نے ارادہ کیا، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اچھا اس کو سمجھا، بہرحال یہ پورا قصہ نہیں سناتا۔ اس پر جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ملی تو آپ نے فرمایا انی لست احرم حلالا ولا احل ولا احل حراما، کہ بھائی بلا شبہ میں حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرتا، ذرا اونچا بولو یار کیا ہو گیا، میں حرام کو حلال نہیں کرتا اور حلال کو حرام ہے۔ تو یہاں یہ کہتے ہیں دیکھو نبی بھی یہ نہیں کر سکتا، میں نے کہا جی بالکل نہیں کر سکتا، جب بھی کرتا ہے رب کے حکم سے کرتا ہے۔ یا حضور فرما رہے ہیں کہ میں اپنی مرضی سے حلال حرام کرتا، اور تم نے الٹ مطلب لے لیا، کر ہی نہیں سکتے، تمہیں ہر بات سے نبی کا بے اختیار ہونا کیوں سمجھ آ جاتا ہے؟ کیا تمہیں نہیں پتا کہ حضور نے فرمایا جو عید الاضحیٰ پڑھ کے قربانی کرے اس کی قربانی ہے، اور جو پہلے کرے اس کی قربانی نہیں۔ اور ذرا اونچا بولو نا یار، جب صحابی نے کر دی تو فرمایا تیری ہو گئی، اور آخر بولو تیری ہو گئی، اختیار نہیں ہے۔ جس نے روزہ توڑا اس کو فرمایا کھجورے تو کھا لے تیرا کفارہ ہو جائے گا۔ تو یہاں جو فرمایا انی لست احرم حلالا ولا احل حراما، کہ میں حرام کو حلال نہیں کرتا اور حلال کو حرام اور حرام کو حلال ہے، اس کا مطلب ہے اپنی مرضی سے نہیں کرتا، صرف رب کی مرضی سے کرتا ہوں۔ اور آگے فرمایا واللہ ولکن واللہ لا تجتمع بنت رسول اللہ و بنت عدو اللہ ابدا، لیکن ایک چھت کے نیچے کبھی بھی اللہ کے دشمن کی بیٹی اور اللہ کے رسول کی بیٹی جمع نہیں ہو سکتی۔ تو یہ اختیار نہیں تو اور کیا ہے؟ نہیں سمجھے ہو آپ؟ سوئے پڑے بھائی، اختیار ہی ہے نا کہ بے شک دوسرا جائز ہے اور حلال بھی ہے، پر میں نہیں کرنے دوں گا،
کہو نا سبحان اللہ. میں علی کو ایسا کرنے، اور پھر ساری زندگی مولا علی نے ایسا کیا بھی نہیں. تو بغیر علم کے خطیب بن گئے، بغیر علم کے مولوی بن گئے، خود بھی گمراہ نکلے اور دوسروں کو بھی گمراہ کر دیا. اور یہ کسی مسلک کی بات نہیں ہے. دیوبندیوں میں انتہا ہے جاہل خطیبوں کی، بریلویوں میں انتہا ہے جاہل خطیبوں کی، اور غیر مقلد تو ماشاءاللہ ہے ہی دگڑ دگڑ کمپنی ہے. ان کا تو علم سے ویر ہے، ویر، خیر ہے ہی کوئی نہیں. بس نام بڑا روبدار ہے اہل حدیث، داڑھیوں میں بڑا روب ہے، پر علم کی آئین سے بھی کبھی ان کا واسطہ پڑا، بولو نا. اور پڑھ بھی کیسے سکتا ہے جب محدثین پر جرا، صحابہ پر تبرہ بازی، تو علم نصیب ہو سکتا؟ علم تو اللہ ادب والوں کو عطا فرماتا ہے. جناب اب ایک اہل حدیثوں کے اسٹیجوں پر گانے سنائے جا رہے ہیں. آیا میں دکھاتا ہوں، گانے سنا رہے ہیں مولوی، باقاعدہ لطیفے سنا رہے ہیں، اور قرآن مسلسل غلط پڑھا جا رہا ہے. یہ صرف ایک یہ نہیں پڑھ رہا ٹک ٹاکر، وہ پہلے بھی سارے غلط پڑھتے ہیں. کسی کو عین اور حمزہ کی تمیز ہے، کسی کو مد اور شد کی تمیز ہے، اس سے سارے خالی ہیں. تو اللہ کہتا ہے یضل الناس بغیر علم، تم بغیر علم کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، ایسی ظالم قوم کو اللہ ہدایت ہاں جی کو گناہ چھوٹے ہونا تو اللہ کرم فرما دیتا ہے. تو جب آپ نے قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کر دیا ہے، حدیث کے نام پہ لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کر دیا ہے، تو اللہ تمہیں ہدایت نہیں دیتا. اللہ ہدایت اس کو دیتا ہے جو اللہ سے دشمنی نہ کرتا ہو، اللہ کے رسول سے دشمنی نہ کرتا ہو، اور لوگوں کو گمراہی نہ پھیلاتا ہو. اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہم پرزور حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ لبیک والے لاوارث نہیں ہیں. ذرا بولو تو صحیح نا، لبیک والے لاوارث ہے. یہ ملک سنیوں نے بنایا ہے، اور سنیوں نے ہی ہمیشہ اس کو بچایا ہے. اور تم اس محسن قوم سے لڑ رہے ہو، ان کے بچوں کو گولیوں کا نشانہ بنا رہے ہو، اور ان کی لاشیں اٹھا رہے ہو جنہوں نے کبھی بھی پاکستان میں ایک پتا بھی توڑا، کبھی کسی دہشت گردی میں ملوث ہے. اب وہ ناموس رسالت کی بات کرے تو ریاست مدینہ میں تو ان کے قدم چومنے چاہیے تھے تمہیں. اگر تم بنا رہے ہو ریاست مدینہ تو یہ تو ناموس رسالت کے پہرے دار ہیں، چوکیدار ہیں. حافظ سعد رضوی نے کوئی بل مارا ہے، کو کسی کے پلاٹ پہ قبضہ کیا ہے، وہ بات کرتا ہے تو آمنہ کے لال کی ناموس کی کرتا ہے. اس کو رہا کرو. جب بڑے بڑے کروڑوں کے گھپلے کرنے والے خورشید شاہ جیسے باعزت بری ہو رہے ہیں، گیلانی جیسے پھر رہے ہیں، اور راجہ رینٹل پاور جیسے پھر رہے ہیں، اور یہ جتنے بھی 30 سال سے ملک کو لوٹنے والے تھے نونیے، یہ سارے آزاد پھر رہے ہیں، تو یہ سب مل کر حافظ سعد رضوی کے پاؤں کی خاک کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے. اس کو رہا کرو اور یہ بدماشی بند کرو. اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے، اور ان ظالموں سے جان چھڑا کر اللہ کوئی ہمیں عدل والے حکمران عطا فرمائے. آخر ودعوانا ان الحمدللہ